السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے واجبات کے اوپر کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں۔ فرض، سنت، واجب سب الگ الگ ہیں، تو واجبات کے چھوٹنے سے اگر سجدہ سہو کر لیا گیا وقت پر تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا واجب کے چھوٹنے پہ تو پھر اب نماز کو لوٹانی پڑے گی۔ وہ چیزیں جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ صرف فرض نماز کے بعد اور جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں سب میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ صرف فرض نماز میں جو ہے 2 رکعت کی نماز ہے تو دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورہ پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت کی نماز ہے تو شروع والے میں پڑھی جائے گی اور آخر والی صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ رہے گی۔ نمبر 2، فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یعنی پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیں۔ اس کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ الٹا نہ ہو جائے کہ پہلے کوئی سورت پڑھ لیا پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا تو ترتیب الٹ جائے گی۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، قرأت کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے رکوع میں جانا پھر اس کے بعد سجدے میں جانا۔ نمبر 5، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ قومہ یعنی یا بھی رکوع میں آدمی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، اب قومہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی پورا نہیں کھڑا ہوا، آدھا کھڑا ہوا یا 4 حصے میں سے 3 حصہ کھڑا ہوا، اب سجدے میں چلا گیا، پھر اس کا یہ قومہ ادا نہیں ہوا تو واجب چھوٹ گیا۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اس بیٹھنے کی حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ جلدی جلدی کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 8، قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ نمبر 9، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں یعنی کہ 4 رکعت کی ہے تو 2 قعدہ ہوگا، 2 رکعت کی ہے تو 1 قعدہ ہوگا، 3 رکعت کی ہے تو 2 قعدہ ہوگا۔ نمبر 10، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا کیسے پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، پھر اس کے بعد جب ولا الضالین پڑھ لیا آپ نے، پھر آمین کہا آہستہ سے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت آپ نے پڑھ لی۔ مثال کے طور پر
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تھوڑی لمبی ہے مگر یاد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اور دیگر دعائیں جو علماء کرام نے بتائی ہیں وہ پڑھ لیں، مگر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ میرے چینل پر شارٹ ویڈیو، یہ دعائے قنوت، درود شریف، التحیات، یہ سب کی ویڈیو شارٹ ویڈیو ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں، سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 11 ہے لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا واجب ہے۔ نمبر 12 امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، عیدین سے مراد عید اور بقرہ عید دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہے، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں زور سے قرات کرنا واجب ہے۔ امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں زور سے قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 13 ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا۔ اگر کسی نے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ سے بھی کہ الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے پڑھ دیا تو اور ہم نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر ہم کو نماز دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ واجب یہ ہے کہ آہستہ رہا جائے، آہستہ نماز پڑھی جائے، اور بلند آواز سے اگر کوئی الفاظ پڑھ دیے گئے تو اس کے عوض میں اب سجدہ سہو کرنا ہوگا ورنہ نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 14 دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ نوٹ: آخری 3 واجبات صرف مردوں کے لیے ہے۔ آخری 3 واجبات سے مطلب نمبر 12، نمبر 13، نمبر 14 مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر واجب چھوٹ جائے تو جو ہے سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں جب آپ بیٹھیں التحیات پڑھ لیں، التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 بار سجدہ کریں اللہ اکبر بول کر تکبیر کو کہیں، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معثورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں ایک مسئلہ اور بتا دیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو ہم جب دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں التحیات کے لیے، تو التحیات جب ہم پڑھ کے ختم کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو کبھی کبھی جو ہے زبان سے نکل جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا ہم نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ دیا اور اب یاد آ گیا کہ ابھی تو ہمیں اور رکعت پڑھنی ہے، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، کیونکہ اللہم صلی علی محمد آپ نے پڑھ دیا، اللہم صلی تک رہتے تو نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے بعد اب آگے جتنا بھی آپ پڑھ لیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ جب غلطی ہو جائے نماز میں درود شریف شروع کر دیں تو شرما حضوری میں ایسا نہ کریں کہ سجدہ سہو نہ کریں اور آپ کی نماز نہ ہو، بلکہ آپ سجدہ سہو کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ تو نماز میں بھول گئے، نہیں، آپ کو دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے، آپ کو تو اپنی نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے بھائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنی نمازوں کو پیش کرنا ہے تو ہمیں اپنی نماز کی فکر خود کرنی ہے، نہ کہ دنیا والوں کے چکر میں کہ دو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نماز میں بھول جاتے ہیں
ہم لوگ سے بھی اکثر غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ دنیا والوں یا مقتدیوں کے چکر میں کہ بھئی پیچھے والے سوچیں گے تو امام صاحب بھولتے رہتے ہیں تو نہ کیا جائے۔ نہیں، ہمیں تو نماز صحیح کرنی ہے، دنیا والوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نماز کو درست کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ اس لیے ہم سے بار بار غلطی ہو، بار بار سجدہ سہو کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نماز کے اندر جان پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔